بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان اللہ ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ماشاء اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حقوق العباد کا مسئلہ دین اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دین اسلام کو 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے، 3 حصے ہیں دین کے: اعتقادات، سبحان اللہ عقیدے، بے شک پھر عبادات، سبحان اللہ عبادتیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، پھر معاملات،
سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حقوق العباد. اعتقادات اور عبادات اپنی جگہ پر مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن معاملات کا ایک اپنا مقام ہے. اگر کسی شخص کے اعتقادات بھی اچھے ہوں، عبادات بھی بجا لاتا ہو، لیکن معاملات میں اچھا نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. دیکھیں آپ، یہ کتنی بنیادی چیز ہے. اپنے معاملات درست کیے بغیر مخلوق کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو درست رکھے بغیر انسان کتنا بھی عابد اور زاہد ہو بخشش کا حقدار نہیں ہوتا. مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ جو تعلقات، جو میل جول ہے، جو لین دین ہے، جو حقوق و فرائض ہیں بندوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، بیوی کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، اگر کوئی شخص ان میں پورا نہیں اترتا تو 100 حج بھی کرے بخشا نہیں جائے گا. پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ شرک توبہ کرنے سے بخشا جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق توبہ سے بھی نہیں بخشا جاتا. اس لیے معاملات کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور جتنا یہ مسئلہ حساس ہے، بنیادی ہے، اتنے ہی ہم لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں. مخلوق کے حقوق، بندوں کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں اپنے معاشرے میں، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اگر کوئی ان کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی باقی نیکیاں بھی اس کے کام نہیں آتی. اللہ توفیق دے تو ہم حقوق العباد کے مسئلے کو بنیادی مسئلہ جان کر، اس کا علم حاصل کر کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں. حضرات محترم، توجہ فرمائیے، جتنے حقوق مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، سب سے زیادہ مقدم حق ذوی القربا کا ہے. سبحان قرآن کی روح سے ذوی القربا، قرابت والے، سبحان اللہ، جو ذوی القربا ہیں ان کا حق سب پر مقدم ہے. سبحان اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فآت ذی القربی حقہ، اے لوگو قرابت داروں کے حق ادا کیا کرو. سبحان اللہ. اور یہ قرابت داروں کے حقوق جو ہیں، قرابت داروں کے، ان کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا سبحان اللہ. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اے محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیں کہ اے لوگو میں نے تمہیں دعوت دین دی، تبلیغ کی، مصیبتیں مشقتیں برداشت کر کے تم تک دین پہنچایا، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی صلہ نہیں لیتا، مگر ایک صلہ تم سے اس کا ضرور مانگتا ہوں، وہ یہ کہ قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ آگے یہ مسئلہ اور اس کی تفصیل طلب ہے، میں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ رسول پاک نے ہمیں فرمایا میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر اگر مانگتا ہوں تو یہ مانگتا ہوں کہ قرابت داروں کے حق ادا کیا کرو، قرابت داروں سے محبت کرو، خواہ وہ میرے قرابت دار ہوں خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں، قرابت داروں کا حق۔ اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا حق مخلوق میں ذوی القربا کا ہے، قریبی رشتہ دار، قرابت دار، ان کے حقوق کا خیال رکھنا فرض ہے۔ سبحان یہ پنجابی زبان میں بھی ایک مثال مشہور ہے کہ اول خیشاں پھر درویشاں۔ خیش جو ہیں وہ قرابت دار ہیں، ان کا نمبر پہلا ہے، ان کے حقوق مخلوق میں سب سے زیادہ مقدم اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر قرابت داروں میں سب سے زیادہ مقدم حق ان کا ہے جو خون کا رشتہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنا خونی قریبی رشتہ ہے، خون کا رشتہ، وہ قرابت داروں میں سب سے زیادہ ان کا حق مقدم ہے، خون کے رشتہ داروں کا۔ لیکن یہ بات دین اسلام نے ہمیں بتائی ہے، یہ تو میں حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ ایک حق ہے امت کا آپس میں، ان میں قرابت دار مقدم ہے، ایک حق ہے نبی کا امت پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا حق جو ہے وہ قرابت داروں کے حق سے بھی مقدم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، سبحان اللہ، خون کے رشتوں سے بالا ہے، بالا ہے، اور یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک الگ حیثیت کا مسئلہ ہے۔ یہاں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ امت کے درمیان، معاشرے کے اندر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قرابت داروں کا۔ قرابت داروں میں سب سے زیادہ مقدم حق کن کا ہے؟ خون کے رشتہ داروں کا۔ سبحان اللہ۔ خون کے رشتہ داروں میں بھی سب سے مقدم حق ماں باپ کا، سبحان اللہ، ماں باپ کا، سبحان حق کے والدین۔ ساری کائنات میں انسان پر خدا اور رسول کے بعد، خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ بنیادی اور سب سے زیادہ مقدم حق ماں باپ کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مسئلے کی بنیاد۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم سنا دیا ہے، اٹل یہ دفعہ لگا دی ہے، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ پوجا صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔
وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد، اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے اہمیت ہوتی ہے ماں باپ کے حق کی، کہ ماں باپ کا حق کتنا مقدم ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ۔ ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی ہے کہ اے انسان، ہم تجھے تیرا خدا ہو کر، تیرا خالق ہو کر یہ وصیت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کا برتاؤ کرو اور حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حکم قرآن پاک میں جا بجا ملتا ہے، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھو۔ یہی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد خیال رکھنا، اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہوں، وہ تمہیں کوئی بات کہیں تو تم اپنے پر ان کے آگے بچھا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے، کسی ذہنی کمزوری کی وجہ سے، کسی چڑچڑے پن کی وجہ سے تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات کریں جو تمہیں پسند نہ بھی آئے، تو میں تمہارا خدا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کیا ہے؟ دیکھو خدا تعالی کیا تعلیم دے رہا ہے، اف اتنا بھی نہیں کرنا ماں باپ کو، اف نہ، ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور کہیں اپنے ماں باپ کو ڈانٹ نہ دینا۔ خبردار، اولاد کا حق نہیں ماں باپ سے سخت لہجے میں بات کرے۔ ماں باپ کے سامنے اولاد کو حق نہیں کہ تیز بولے، اولاد کو حق نہیں کہ ماں باپ کے سامنے چلا کے بولے۔ ہر وہ انداز جو کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہوتا ہے، وہ انداز اولاد ہرگز اختیار نہ کرے ماں باپ کے سامنے۔ ماں باپ ان کی مرضی کے خلاف، مصلحت کے خلاف بھی کوئی بات کریں تو اولاد کا کام ہے خاموش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی بے ادبی نہ کریں، ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کے سامنے اپنے بازو اپنے پر بچھا دیں، ان کے رستے میں آنکھیں بچھائیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، انہیں برا بھلا نہ کہیں، انہیں ڈانٹ و ڈپٹ نہ کریں۔ اور آخر میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ بات یاد رکھو، ماں باپ کے لیے اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ کرو، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کیا کرو۔ سبحان اللہ، رب ارحمہما
اللہ تعالیٰ خود دعا سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اولاد تو اپنی ماں باپ کو دعائیں دیا کر، تو اپنے ماں باپ کو دعائیں دیا کر، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ تیرا حق کیا ہے؟ تو یہ کہے رب ارحمہما، اے اللہ میری ماں پہ رحم کر، سبحان اللہ۔ اے اللہ میرے باپ پہ رحم کر، سبحان اللہ۔ یا اللہ دونوں پہ رحم کر، سبحان اللہ۔ کما ربیانی صغیرا۔ بڑے نازک اور بڑے لطف اندوز اور بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح ماں باپ نے، میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، میری پرورش کی، مجھے پالا، سبحان اللہ۔ میں اس کا صلہ ادا نہیں کر سکتا، میں ماں باپ کو اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ ماں اپنے پیٹ میں اٹھا کے 9 ماہ مجھے پھرتی رہی، مجھے جنم دیا، بستر پہ اپنے ساتھ سینے پہ اپنے اوپر لٹایا، سردی گرمی کی پرواہ نہ کی، ماں نے اپنے سینے سے مجھے دودھ پلایا، باپ نے میری پرورش، میری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ اے اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کا، پرورش کا، تربیت کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، رب ارحمہما، سبحان اللہ۔ میری طرف سے میرے ماں باپ کو تو ہی اجر دے، کیونکہ تو ہی اجر دے سکتا ہے، میرے پلے تو کچھ نہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ عجیب رقت آمیز لفظ ہیں یہ، بالکل۔ کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو تعلیم دیتے ہوئے پھر پیچھے لے گیا ہے بچپن کی طرف، کہ اے اولاد اپنا بچپن یاد کر۔ ماں باپ سے تلخ بولنے والے، ماں باپ کو ڈانٹنے والے، ماں باپ کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والے، چل بچپن کی طرف واپس۔ جب تو بچہ تھا تجھے ماں باپ نے کس طرح پالا، تیری کس طرح خدمت کی؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کوئی ہے ماں باپ کے علاوہ جو کسی انسان کی اتنی خدمت کر سکے؟ یہ جگر گردہ ماں باپ کا ہے، یہ حوصلہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ نے کیا کیا؟ بھوک تجھے لگی، رحم والدین کو آیا، پیاس تجھے لگی، جی ماں باپ کا گھبرایا، گرمی تجھے لگی، پھڑکنے ماں باپ لگے، سردی تجھے لگی، رونا ماں باپ کو آیا، تکلیف تجھے پہنچی، بے آرام ماں باپ ہوئے، بیمار تو ہوا، سکون ماں باپ کا لٹ گیا۔ تو اندازہ کر سکتا ہے تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ خبردار، میں خدا ہو کر تجھے اجازت نہیں دیتا کہ تو اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ ہاں ہاں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں تعلیم دیتے ہیں کہ تیرے ماں باپ برے بھی ہوں، بد عقیدہ بھی ہوں، تو مسلمان ہے، تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تو ان کا عقیدہ قبول نہ کر، تو مشرک نہ بن، تو ان کے ساتھ مل کر کافر نہ بن، لیکن ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ ضرور کرتا رہے، خواہ وہ مشرک بھی ہوں، خواہ وہ کافر بھی ہوں، ان کی خدمت کرتا رہے، ان کا عقیدہ قبول نہ کر، ان کے شرک کی وجہ سے تو مشرک نہ بن جانا۔ اللہ رسول کی بغاوت کے معاملے میں ماں باپ کوئی کام کہیں تو وہ نہ مان، باقی دنیاوی معاملات میں ان کی ہر بات مان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین کے مسئلے میں اللہ اور رسول کا حکم مان، ماں باپ کا نہ مان۔ لیکن دنیا کے مسائل میں ماں باپ کافر بھی ہوں،
ان کا ادب کر، ان کی خدمت کا لحاظ رکھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کے ساتھ نیکی کر۔ ہاں ہاں، حدیث یاد آ گئی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی اپنی بوڑھی اماں کو اٹھا کر طواف کعبہ کرا رہا ہے، حج کے لیے لایا ہے، طواف کرا رہا ہے، 7 چکر پورے کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف سے فارغ ہوئے۔ صحابی اپنی والدہ کو زمین پر بٹھا کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر سلام عرض کرتا ہے، کہتا ہے میرے آقا میرے مولا، یہ میری بوڑھی اماں ہے، میں نے کندھوں پہ اٹھا کر اس کو حج کرایا ہے، طواف کرایا ہے۔ کیا میں نے ماں باپ کا حق، اپنی والدہ کا حق ادا کر لیا؟ میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو نے تو ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ایک سانس کا حق بھی۔ یہ بات طے شدہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ اپنی ساری کمائی ماں باپ پہ خرچ کر دیں، ساری دولت جو کمایا ہے دنیا خرچ کر دیں، دن رات صبح و شام ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، ماں باپ کی خدمت کر کر کے آپ کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، یہاں تک کہ موت آ جائے، ماں باپ کی خدمت میں ساری ساری رات جاگیں، سارا دن ان کے قدم دبائیں اور چومیں، تو تم اپنے ماں باپ کی ایک سانس جو اس نے تمہاری پرورش کی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدمت جتنی کرو گے اس کا تمہیں ثواب ملے گا، بخشش ہوگی، تمہیں نجات ملے گی، لیکن ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا، اے میرے عاجز بندو، تم اپنے ماں باپ کا حق کما حق ہو ادا نہیں کر سکتے، ان کی بے لوث محبت کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ماں باپ کو جو تمہارے ساتھ محبت ہے اس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تم ان کی خدمات کا صلہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تو اسی لیے یہ ترکیب بتائی ہمیں، خدا کہتا ہے تم مجھ سے کہو، تمہاری طرف سے تمہارے ماں باپ کو میں اجر دوں، میں صلہ دوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تم مجھے کہو اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمتوں کا صلہ اور اجر ادا نہیں کر سکتے، ہماری طرف سے تو انہیں اجر دے۔ یہ دعا اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہے، لہذا اولاد کا فرض ہے اپنے ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں دعا کرے، ان کے وفات پا جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرے، ان کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ تو رحم کر، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا، ہماری خدمت کی، ہماری تربیت کی، ہماری پرورش کی، ہم اس کا صلہ ادا نہیں کر سکتے، اس کا صلہ تو ادا کر، اس کا اجر تو ادا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، کیا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے،
اپنے ماں باپ کے لیے کیا دعا تھی؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تم بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ کہو آمین۔ میرے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے مانگی، نوح علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنے والدین کے لیے مانگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبیوں کی دعا اپنی امت کے لیے 5 گانہ نمازوں میں رکھ دی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ کہو سبحان اللہ، مل کے بولو ذرا، شکر ادا کرو اللہ کا۔ ہمارے نبی نے ہم پہ کیا رحم کیا، حضور علیہ السلام رحمت للعالمین آقا نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ جو دعا نبیوں نے اپنے ماں باپ کے لیے مانگی، رسول پاک نے وہ دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے رکھ دی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پڑھتے ہو نا ہر نماز میں، یہ کتنا کرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے لیے یہی دعا نمازوں میں مانگی، ہمیں تعلیم دی کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تم بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو۔ واہ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماں باپ کا کتنا درجہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر، نماز میں، تشہد کی حالت میں، اتحیات کی شکل میں، خدا کے سامنے بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں میں ہمیں حکم ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، ماں باپ کے لیے دعا مانگو۔ ماں باپ تمہاری خوش قسمتی پہ قربان، ماں باپ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دعاؤں کا حکم دے دیا۔ آہا، اس کی وجہ یہ ہے اولاد کو جو عزت ملتی ہے، جو مرتبہ ملتا ہے، اس میں ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ اولاد زمانے کی ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، امام ہو، نبی ہو، اس کے ہر درجے اور مرتبے میں ماں باپ کا حصہ شامل ہے، ماں باپ کی خدمات شامل ہیں، ماں باپ کی محبت شامل ہے، ماں باپ کی مودت شامل ہے۔ اس لیے ہر عابد کو حکم ہے، ہر زاہد کو حکم ہے، ہر حاجی کو حکم ہے، ہر نمازی کو حکم ہے، ہر نیک کو حکم ہے، ہر بد کو حکم ہے، ہر اچھے کو حکم ہے، ہر برے کو حکم ہے، سبھی کو حکم ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا تمہارا کام ہے، تمہارے ماں باپ کو بخش دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ حضرات، میرے آقا سرور کائنات کی ایک حدیث اور سنیں، ایمان تازہ کریں۔ حدیث سنیں
مسائل سنیں ماں باپ کی خدمت کے، اجر سنیں اس کا۔ جمعے سے فارغ ہوں، اگر تمہاری ماں ناراض ہے، تمہارا باپ ناراض ہے، جا کے اس کے قدموں پہ گر جاؤ، ان کی غلطیاں شمار نہ کرو، اپنے آپ کو غلطی پہ سمجھو، ان سے معافی مانگو۔ میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کدھر ہے جس کو تم تلاش کرتے پھرتے ہو؟ کوئی نماز میں جنت تلاش کرتا ہے، کوئی روزے میں جنت تلاش کرتا ہے، کوئی عبادت میں جنت تلاش کرتا ہے، کوئی کسی جگہ جنت تلاش کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ادھر آؤ، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہاں سے تمہیں جنت ملے گی۔ ہاں، ماں کے قدم چوم لو، خدا کی قسم جنت کی دہلیز چومنے کا ثواب، ہاں کتنا بڑا اجر ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بڑا جذبہ ہے، کفر کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے میں جہاد کے لیے جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا جا ان کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب بھی، شہادت کا ثواب بھی، حج کا ثواب بھی، عمرے کا ثواب بھی مل جائے گا، جا ان کی خدمت کر۔ ایک حدیث اور سنیے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف مسلم شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صدق نیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی محبت اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر، جس نے محبت کی، پیار کی، ایک نظر سے اپنی ماں کو دیکھا یا اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، اس کو ایک مکمل مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا ثواب۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج ہے، بولو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، سچے نبی کا فرمان ہے، سچے رسول کا فرمان ہے۔ جس سچے رسول نے فرمایا عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، مسجد دیکھنا عبادت، کعبہ دیکھنا عبادت، قرآن دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، اسی نبی نے کہا ماں باپ کو دیکھنا حج، ماں باپ کو دیکھنا حج کے برابر۔ ایک صحابی، اسی محفل میں ایک صحابی عرض کرتا ہے حضور آپ نے فرمایا ہے کہ محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھ لینے سے حج بھی مقبول حج، عام حج نہیں، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابی عرض کرتا ہے حضور تو اگر کوئی آدمی محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو روزانہ 100 بار دیکھے تو حضور نے فرمایا ہاں 100 حجوں کا ثواب، 100 حجوں کا ثواب۔ اللہ
اس معاشرے کے نادان لوگوں، تمہیں کیا پتا تمہارے ماں باپ کی کیا شان ہے؟ میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ایک دعا تو وہ ہے نا جو اولاد کرے ماں باپ کے لیے، ایک دعا وہ ہے جو ماں باپ کریں اولاد کے لیے۔ فرمایا جب ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو ماں باپ کی دعا عرش پھاڑ کر وہ آگے نکل جاتی ہے اولاد کی خاطر۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ چلتے تھے تو تیز تیز قدم اٹھاتے تھے۔ جب آپ کی والدہ وفات پا گئیں، ایک دن اسی طرح تیز تیز چل رہے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ کلیم تیز چلنا چھوڑ دو، سنبھل کر چلو، آہستہ آہستہ چلو، خبردار پاؤں سنبھل کے رکھو، کیا تیزی سے کام لیتے ہو؟ حضرت موسیٰ کلیم حیران رہ گئے کہ ساری زندگی میرا معمول ہے تیز چلنا، مجھے کبھی نہیں روکا گیا، میری والدہ کی وفات کے بعد مجھے روک دیا گیا تیز چلنے سے۔ عرض کی یا اللہ مجھے پہلے کبھی نہیں روکا گیا، آج تیز چلنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ کلیم پہلے میں نے تجھے اس لیے نہیں روکا، جب تو گھر سے نکلتا تھا، باہر سفر پہ نکلتا تھا، تیز چلتا تھا، میں نے تجھے نہیں روکا اس لیے کہ ہر قدم پر تیری ماں کی دعا تجھے سنبھالا دیتی تھی۔ اب ماں وفات پا چکی ہے، اب دعائیں کرنے والا پیچھے کوئی نہیں، اب سنبھل کے چلا کرو، اب سنبھل کے چلا کرو۔ یہ ہے ماں کی دعا، یہ ہے ماں کی دعا کی تاثیر۔ اللہ اپنے نبی اور رسول کو حکم دیتا ہے تو موسیٰ کلیم ہے، صاحب شریعت ہے، پر ماں کی دعا کے بغیر گزارا تیرا بھی نہیں۔ ہائے ہائے، ماں کی دعا، اللہ اکبر، باپ کی دعا، یہ قبولیت کا سرمایہ ہے، یہ نجات کی ضمانت ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کرو اور دعائیں خدمت کر کے لیا کرو، ان کے قدم چوما کرو۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اگر آپ صبح اٹھ کر کسی کاروبار پہ جاتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، کارخانے میں جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اپنی ماں کے قدم چوم کر، اپنے باپ کے ہاتھ چوم کر، اجازت لے کر دعا کرا کے جایا کرو، فتح ہی فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، جدھر جاؤ گے دروازے کھلتے جائیں گے، خدا کی رحمتیں تمہارا ساتھ دیں گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہارا دین بھی سنور جائے گا۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، دوزخ میں جائیں گے، نزا کے وقت سخت تکلیف اٹھائیں گے، بخشے نہیں جائیں گے۔ اس لیے توبہ کر لو سچے دل سے اور ماں باپ کے خدمت گزار بن جاؤ۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے ماں باپ کی عزت کا مرتبہ خدا کے نزدیک کتنا ہے، اللہ ماں باپ کی عزت کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، تو تم نماز روزے کے بعد ماں باپ کی عزت اور احترام کو سب سے اولین فرض سمجھا کرو۔ دو باتیں سناتا ہوں چھوٹی چھوٹی، کہو سبحان اللہ۔ پہلی بات سبحان اللہ، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ دور سے ایک خاتون آتی نظر آئی، اونچا لمبا قد، ہاں
ہائے بڑی شان والی خاتون تھی، سبحان اللہ، بڑی عزت والی بی بی تھی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی نظر صحابہ کے مجمع کے درمیان میں اس آنے والی خاتون پر پڑی۔ آپ نے کہا صحابہ کو ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ سارے۔ حضور اٹھ کے دوڑ پڑے، اس خاتون کی طرف دوڑے۔ میرے آقا نے اپنی چادر مبارک یا ایھا المدثر والی چادر اتار کے اس کے قدموں میں بچھا دی، سبحان اللہ، ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ کہا میری اماں میں قربان جاؤں تیرے قدموں پر۔ سبحان اللہ، وہ نبی جس کے قدموں پہ 14 طبق قربان ہیں، ادب سے دو زانوؤں کے سامنے بیٹھ گئے، خود خاک پر بیٹھے مٹی پر، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ وہ رحمتوں والی چادر، وہ برکتوں والی چادر، وہ چادر جس کی شان میں سورہ مدثر اتری، وہ چادر جس کی شان میں سورہ مزمل اتری، قرآن جس کی شان میں اترا، وہ چادر نیچے بچھائی اور اس خاتون کو اس پہ بٹھایا۔ جب وہ خاتون باتیں کرنے کے بعد واپس جانے تو میرے آقا نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے صحابہ کو بلا کر جتنا سامان ممکن تھا اکٹھا کر کے 40 بکریاں یا 40 اونٹ، بے شمار سامان نقدی، سب کچھ پیش کر کے ہاتھ جوڑ کے کہا میں کچھ نہیں تمہاری خدمت کر سکا، خدا کے لیے مجھے معاف کرنا۔ جب وہ خاتون رخصت ہو گئی، چلی گئی، پوچھا گیا حضور یہ کون تھی؟ فرمایا یہ میری رضائی والدہ اماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حلیمہ 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 حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، کہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر۔ سبحان اللہ، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے اس ماں کا اتنا ادب کیا جو رضائی ماں ہے، حقیقی ماں نہیں، حقیقی ماں نہیں، رضائی ماں جس کا دودھ پیا ہے، دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب کیا۔ حقیقی ماں آ جاتی تو حضور کیا کرتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حضور نے امت کو تعلیم دی ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا احترام نبی پر بھی اتنا ضروری ہے، نبی پر۔ جب رضائی ماں کا یہ احترام ہے تو حقیقی ماں جس نے جنم دیا ہو اس کا احترام کیا ہوگا، اس کی عزت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ دوسرا واقعہ، میرے آقا کے ایک سچے عاشق تابعی ہیں حضور کے زمانے میں، لیکن تابعی، صحابی نہیں بنے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی، سنو مسلمانوں، اویس کرنی کون ہے؟ اویس کرنی وہ ہے جو حضور کے ظاہری زمانے میں یمن میں موجود ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اے عمر، اے علی، تم دونوں آؤ، یہ میرا جبہ لے جاؤ، اویس کرنی کو میرا تحفہ دے کے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے۔
حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے عمر تو بھی جا، اے علی تو بھی جا، اویس کرنی کے پاس دونوں جاؤ، جانا میرا سلام کہنا، میرا پیغام کہنا کہ امت گنہگار ہے، یہ جبہ میری طرف سے تحفہ دینا، اور اس کو کہنا میری امت کے لیے دعا مانگے، میری امت کی بخشش ہو جائے۔ اتنا بڑا مرتبہ، حبیب خدا نے دعا کے لیے اپنے 2 یار بھیجے، اور یار بھی وہ جن کی عظمت کے ڈنکے 14 طبق میں بج رہے ہیں۔ واہ اویس کرنی، تیری شان پہ قربان جاؤں۔ اویس کرنی کو یہ شان کیوں ملی؟ صرف اس لیے کہ وہ ماں کا خدمت گزار تھا، ماں کی خدمت کی۔ ماں بیمار تھی، ماں بوڑھی تھی، اور کوئی خدمت کرنے والا پاس موجود نہ تھا۔ ایک آن کے لیے بھی ماں سے جدا نہ ہوئے، خدمت میں مصروف رہے، ماں کی خدمت میں۔ اور جب نماز پڑھتے تھے تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے پھر ماں کی خدمت میں حاضر باز۔ ماں کی خدمت کے لیے نماز بھی جلدی جلدی پڑھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں مجھے آواز دے اور میں دیر سے پہنچوں، کہیں ایسا نہ ہو، دیر نہ لگ جائے۔ اور سنو، ہمارے دین اسلام نے حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت، فقہا نے یہ مسئلہ کتابوں میں درج کر دیا، اس پر علماء نے فیصلہ دے دیا کہ اگر تمہیں ماں پکارے اور تم فرضی نماز پڑھ رہے ہو تو فرضی نماز توڑنی نہیں، جلدی جلدی ادا کر کے حاضر ہو جاؤ۔ اور اگر تم نفل پڑھ رہے ہو، غیر مؤکدہ سنتیں پڑھ رہے ہو، اور ادھر سے ماں کی آواز آئی بیٹا جلدی آ، نماز چھوڑ دو، نفل توڑ دو، پہلے ماں کی خدمت میں جاؤ، یہ حکم ہے۔ نفلی نماز توڑ دینے کا حکم ہے ماں کی خدمت کے لیے۔ حضرت اویس کرنی کی ماں ضعیفہ تھی اور علیل تھی، بیمار تھی، انہیں ہر وقت کسی خدمتگار کی ضرورت تھی۔ سیدنا اویس کرنی نے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر باش رہنا ضروری سمجھا، اور یمن سے مدینے تک جا کر حضور کی زیارت کا شرف بھی حاصل نہ کیا، بس عشق غائبانہ لگا نام سن کر، بن دیکھے حضور کے عاشق ہو گئے تھے، اور حضور بھی بن دیکھے عاشق ہونے والے اس غلام اویس کرنی کے ساتھ اتنا عشق کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یمن کی طرف حضور منہ کر لیتے، اور جس طرح خوشبو سونگی جاتی ہے اس طرح یمن کی طرف سے خوشبو سونگتے، اور فرماتے انی لعاجد نفس الرحمن من الیمن، مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبوئیں آتی، خوشبوئیں آتی۔ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کا ادب سیکھنا ہے تو کوئی سیدنا اویس کرنی سے سیکھے۔ حضور کو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پسند آئے، اس قدر پسند آئے، فرمایا اویس کرنی کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے کہ وہ میری آدھی امت کو بخشوائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتر پاویں زمانے دا ولی ہوے، درجہ نہیں ہو ماں دے قدماں دی خاک ورگا،
بیٹا کتنا بلند ہو ماں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. واہ واہ سبحان. اس لیے آج کے خطبے کا پیغام یہ ہے، ہائے ماں باپ کی بے ادبی کرنے والوں توبہ کرو. استغفر اللہ استغفر. آئندہ کے لیے اپنی زندگی ماں باپ کی خدمت، ادب، محبت کے تحت گزارو. انشاءاللہ دونوں جہاں میں راج کرو گے. وما علینا